جہاں تک اپنے انسانی اعضاء کسی دوسرے شخص کو دینے کا تعلق ہے، اس کے قانونی پہلو یا شرعی پہلو کے بارے میں اپنا اظہار خیال کروں گا۔ جو شرعی معاملہ ہے تو وہ تو علماء پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو جھگڑے کا باعث بنے گا، لیکن جو قانونی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ لیجسلیشن موجود ہے، قانون موجود ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں غربت کی وجہ سے یا کسی دیگر وجوہات کی وجہ سے اپنے جسم کے اعضاء کو فروخت کرتا ہے تو یہ قانوناً جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے گزر جانے کے بعد وصیت کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء دوسرے کسی انسان کے کام آ سکیں، تو اس میں نہ تو کوئی قانونی قدغن ہے اور نہ ہی اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بندے کے زندگی کے گزر جانے کے بعد اگر اس کی آنکھیں، اس کے دل، اس کے جسم کے دوسرے اعضاء اگر کسی ایسے شخص کے کام آ سکیں جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں، تو اس میں یہ نیکی بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس میں کوئی قانونی قدغن بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی غریب شخص کو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، اگر کوئی بھی امیر شخص گردہ خریدتا ہے یا کوئی دیگر آسانی اعضاء خریدتا ہے تو اس کے بارے میں قانون اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے، اس کی سزا بھی ہے اور اس کے اوپر جو ہیوی فائن بھی ہے، جرمانے کی شکل میں بھی ہے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں چاہے اس کے اعمال جو بھی ہیں، اپنی آخرت کا بیڑا کو بہتر کرنے کے لیے چاہیے کہ اپنے جسم کے اعضاء، چاہے وہ آنکھ کی شکل میں ہیں، دل کی شکل میں ہیں، گردے کی شکل میں ہیں، جگر کی شکل میں ہیں، کیونکہ جسم کے جو انسانی اعضاء ہیں وہ فوری طور پہ ڈیڈ نہیں ہوتے، ان کو ختم ہوتے ہوئے، ڈیڈ ہوتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اگر اس وقت میں اس کی وصیت کے مطابق وہ اعضاء انسانی جسم سے نکال کر ان کو محفوظ کر لیا جائے تو وہ کسی بھی دوسرے شخص کے کام آ جاتے ہیں، جو کہ جب تک بھی وہ دوسرا شخص سانس لے گا، ان اعضاء کو استعمال کرے گا، رب العزت کی ذات اس کے لیے اجر جو ہے وہ جو وصیت کر کے چلا گیا ہے اس کا بھی باعث بنے گا، اور اس کے علاوہ اس کے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گا۔